بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبی اشارہ ملنے پر آپ نے سندھ کا رخ کیا۔ سندھ تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک جگہ قیام کیا۔ اس وقت سندھ میں ظلم و جبر اپنے عروج پر تھا اور عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج، لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مظلوم جس کا نام سکندر بہار بودلہ تھا، وہ ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاست کرتے تھے۔ ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آنے والا ہے جو ظلم کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ رہتا تھا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا خیر خواہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ بودلہ کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھیں۔ شروع میں تو راجہ نے اور قلعے کے لوگوں نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بکھلا اٹھے۔ ان زوردار نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ اور نعرے تھے۔ راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ بودلہ کی کھال ادھیڑ دی جائے، اپنے آپ ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دے دی اور سکندر بودلہ پر ظلم کی بارش کر دی گئی، لیکن ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ دوسری جانب جب حاکم سیون نے لال شہباز قلندر کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کا دیوانہ سکندر بودلہ قید میں ہونے کے باوجود بھی رہائی پا کر ان کے پاس پہنچ گیا ہے، تو اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان بزرگ کے مقابلے کا کہا، لیکن سیون کے جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کو حرام غذا دے دی جائے تو اس کی روحانی قوت ساری ضائع ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے کسی روز ایک حرام جانور کا گوشت پکایا اور خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ خوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر خوان سے بھرے ہوئے کھانے کا پلیٹ الٹ دیا کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خود ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2 کروٹ لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھیں، جبکہ ایک روایت میں جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا اور اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے خلاف لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے۔ اس نے بودلہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجذوب شخص نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا
کہ اس مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ لیکن ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھایا جا رہا تھا کہ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دھمال کے دوران بودلہ بہار کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن جن لوگوں نے سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب واردات گزر گئی، اور جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہوں اور معدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بودلہ کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کر کے وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تو نے میرے مرید کو شہید کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا گیا کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کا قتل کروا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ کو بتلایا، اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ الٹا لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ہوئے محل کی جانب لوٹ گیا۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے اور راجہ چوپٹ کو بددعا دی۔ ادھر بددعا ہونی ہی تھی کہ راجہ اور اس کا قلعہ الٹ گیا اور یوں حاکم سیون اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔